الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. اس کے بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا میرا عنوان ہے وسیلہ اور سفارش کی اسلامی حیثیت. وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چیز تک پہنچا جائے یعنی ذریعہ لگانا. وسیلہ اور سفارش دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی انسان وسیلہ لگاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سفارش کروا کے اپنی بات منوا لی جائے. وسیلہ لگانے کو اور سفارش کروانے کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے. جیسا کہ مشرکین مکہ وسیلہ لگاتے تھے اور سفارش کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اور سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ شرک قرار دیا ہے. لیکن وسیلہ میں کچھ جائز وسیلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ہے. وہ 3 طرح کے ہیں. پہلے کہ اللہ کے 99 نام ہے. ان ناموں کے وسیلہ اور واسطے سے دعا کر سکتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر. کس نام سے وہ پکارے؟ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی اللہ کو اللہ کے دوسرے نام سے پکارنا جائز ہے. جیسے کسی کو روزی چاہیے تو یوں کہے یا رزاق مجھے روزی دے. رزق کا معنی ہے روزی دینے والا. جائز وسیلہ میں دوسرا یہ ہے کہ اپنے زندگی کا نیک اعمال کا وسیلہ لگانا. اگر کوئی بھی انسان مصیبت میں پھنس گیا ہو تو وہ اپنے زندگی کے نیک اعمال یاد کرے اور دعا کرے یا اللہ یہ اعمال میں نے تیرے لیے کیے تھے, اس اعمال کی وجہ سے میرے مصیبت کو دور کر دے. جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2323 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5939 میں غار والوں کا بیان ہے جس نے تینوں نے اپنے زندگی کے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ سے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو دعا کو قبول کیا. یعنی کوئی بھی انسان اپنے زندگی کے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے. جائز وسیلہ میں تیسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندے جو زندہ ہیں ان کو دعا کے لیے کہنا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے. مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 5939 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ انس آپ کے خادم ہے, اس کے لیے دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال و اولاد کو ذاتی کر اور جو کچھ بھی تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما, ان میں برکت عطا فرما. یعنی کوئی بھی انسان اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے دعا کروانا جائز ہے. لیکن ایسے لوگ جو مر چکے ہیں ان کو دعا کے لیے کہنا ہے یہ شرک ہوگا اور یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اور یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے تھے نہ یہ نقصان دے سکے اور نہ نفع, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کروانے والے ہیں. اور سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار خالص بات صرف اللہ کے لیے ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اور اولیاء بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے. مردہ لوگوں سے سفارش کروانا اور وسیلہ لگانا اس لیے بھی شرک ہے کیونکہ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بارش کے لیے دعا ہوئی. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور فرماتے اے پہلے ہم تیرے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتا تھا تو ہم پر پانی برستا تھا, اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برستا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ بارش خوب برسی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے, ایمان پر ثابت رکھے
اور دنیا مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں عزت دے اور مشرقین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.